अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विकटें गिरने का सिलसिला जारी है और KPK से साबिक सूबाई वज़ीर इकबाल वज़ीर ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत भी की है। इसके साथ साथ और भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनकी जानिब से भी इन वाक़यात की मज़म्मत की जा रही है। एक हल्का वो है जो मज़म्मत करता है और दूसरा हल्का वो है जो मज़म्मत के साथ पार्टी भी छोड़ देता है। 3 मुक़द्दमात जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में दर्ज हुए इमरान खान के ख़िलाफ़, उन्होंने अब अबूरी ज़मानत इनमें आज हासिल की है। साथ ही साथ अफसोसनाक वाक़या पेश आया योब में। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का काफ़िला सिराजुल हक एक जलसे से खिताब करने जा रहे थे। काफ़िले के करीब पुलिस के मुताबिक खुदकुश हमला हुआ। खुदकुश हमला आवर इसमें हलाक हो चुका है जबकि 7 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं। ताहम जो अमीर जमात इस्लामी हैं सिराजुल हक साहब, वो खुदा का शुक्र है कि वो हिफाजत से रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे कि वो कौन लोग हैं जो अमीर जमात इस्लामी को भी नहीं बख्शते, उनको टारगेट करने का मकसद क्या हो सकता है। साथ ही साथ जो दीगर मामलात हैं पाकिस्तान के, अब क्या कोई मुज़ाकरात हो सकेंगे या हो रहे हैं या इनका कोई दौर चल रहा है, इस किस्म की इत्तलात भी हैं। कुछ इमरान खान को ऑफ़र्स की भी बातें हुई हैं, इसमें कितनी सदाकत है, ये सिर्फ अफवाहें हैं, इस पर मुफस्सल बात करेंगे। इरशाद साहब, अब एक सूबाई वज़ीर इकबाल वज़ीर भी अलहदा हो गए और दीगर भी जो लोग हैं, लग ये रहा है कि हर दिन 1 या 2 या 3 इस स्टेचर के लोग PTI से इज़हार ला ताल्लुक़ी करते रहेंगे। इमरान खान ने आज मज़म्मत की है 9 मई के वाक़यात की, कहा पाकिस्तान की बदनामी हुई, लेकिन इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान पर ही है। पुलिस भी जिस तरह पकड़ दकड़ कर रही है कि एक मनसूबा बंदी के तहत ये हुआ है। ये सियासी बिसात जो पाकिस्तान की है, इसमें कोई मुज़ाकरात आपको नज़र आ रहे हैं? कोई मामला अफ़ाव तफ़हीम से हल होगा? और अब तारीखें भी कुछ लंबी मिलना शुरू हो गई हैं इमरान खान को, अबूरी ज़मानत की भी और दीगर भी। ये अलामात किस सिलसिले की हैं? देखें, एक तो ये 9 मई के वाक़या ने मामलात को मज़ीद उलझा दिया है। मुज़ाकरात जो पहले हुए वो भी नाकामी से 2-4 हुए। कभी एक फ़रीक ज़िद पर अड़ जाता है, कभी दूसरा फ़रीक ज़िद पर अड़ जाता है, क्योंकि सबको अपनी सियासत की पड़ी हुई है, अपनी मकबूलियत की पड़ी है, अगले इलेक्शन की पड़ी हुई है। किसी को ये ख़्याल और लिहाज नहीं है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। जो इस वक्त IMF तो अब टका सा जवाब दे चुका है कि जी हमसे तो आप कोई तवक्को ना करें। अब ताज़ा जो शर्त आ रही है वो ये है कि जी हम जो पैसे देंगे वो तो आप इलेक्शन में ख़र्च कर देंगे, आवाम को बेजा रिलीफ दे के, तो इस तरह से तो नहीं होगा। इसके अलावा पहले था कि जी पैसे इकट्ठे करके लाएं। अब वो जो सुना है वो ये है कि CPEC को भी उसमें ला रहे हैं। तो इस तरह की जो बज़ाहिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल भी है कि इन सारी चीज़ें, यानी IMF को IMF से अगर कुछ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो इकॉनमी बेहतर होने के इम्कानात वो नहीं है, फ़िलहाल फौरी तौर पर नहीं हो सकते। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर 2 ममालिक हमारी कुछ मदद करेंगे तो वो सिर्फ इतनी होगी कि हम जो कर्ज़ुमतें देनी हैं वो अदा कर देंगे, जो अदायगी हैं वो हो जाएंगी। लेकिन जो मुल्की मईशत को बेहतर करना है, कोई तरक्याती काम करना है, कोई महंगाई को कम करना है, कोई आवाम को रिलीफ देना है, वो तो फिर नहीं हो सकता ना जी। तो उसके लिए तो हमारे पास वसाइल नहीं होंगे। जब वर्ल्ड बैंक भी कुछ नहीं दे रहा होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमें कुछ नहीं मिल रहा होगा, IMF नहीं हो, बिल्कुल ऐसी है इरशाद साहब। अब मामला ये है, अब हल जो है वो मुज़ाकरात ही है, लेकिन मुज़ाकरात की अभी तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। लेकिन उमर अयूब साहब हमारे साथ हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, इमरान खान साहब के करीबी साथी हैं, कोर कमेटी के मेंबर हैं। हम उनको खुश आमदेद कहते हुए उमर अयूब साहब से पूछते हैं कि उमर अयूब साहब ये फरमाएँ कि कोई अब भी मुज़ाकरात दरून खाना हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हो रहे हैं या हो सकते हैं? कोई इसका इम्कान मौजूद है? कोई सूरत हाल बेहतर होगी या तनाव जो 9 मई के बाद बढ़ा है ये बढ़ता ही चला जाएगा, और ये कहाँ इसका ख़ात्मा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम पे मुझे मदऊ किया। सबसे पहली बात तो ये है जी कि आप खुद हुकूमत की माइंडसेट का, उनके ज़हनी मतलब उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी कोर्ट ऑर्डर्स आते हैं
تو اس کو وہ بالکل فلاؤٹ کر رہے ہیں. ان کو کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ عدالت کا حکم ہے. کل بھی آج بھی جسٹسز نے ان پہ بڑی کڑی تنقید بھی کی ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں حکومت وقت کو. نمبر ایک. دوسری چیز میں یہاں پہ یہ کہتا چلوں کہ مذاکرات جب ہوتے ہیں وہ دو پارٹیوں کے درمیان تب ہوتے ہیں جس وقت سنجیدگی ہوتی ہے. اس حکومت کی سنجیدگی نہیں ہے. اور مجھے تو تعجب یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا اور وہاں پہ رینجرز آتا ہے عدالت کے اندر اور انہوں نے وہ ساری چیزیں مطلب وائلیٹ کی اور اگلے دن 2 دن بعد سپریم کورٹ نے اس چیز کو کالعدم ڈکلیئر کیا تو امیڈیٹلی ایک دم چیئرمین نیب کی تدبیر ہونی چاہیے تھی, اس کو معذرت کرنی چاہیے تھی. وہ چیز نہیں ہوئی اور الٹا آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے نقصانات کیا ہوئے. اور آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ عمر ایوب صاحب 9 مئی کو جو کچھ ہوا اور جس انداز میں ہوا, اب عمران خان صاحب نے بھی اس کی مذمت کی ہے, یقیناً آپ بھی کر چکے ہوں گے یا کریں گے, باقی لوگ بھی کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جو 9 مئی کو واقعات ہوئے, آپ کے کارکن جس طرح بفرے اور جس انداز میں انہوں نے انسٹالیشن پر حملے بھی کیے, آپ کی جماعت سے, آپ کی لیڈرشپ سے کہاں غلطی ہوئی؟ آخر کسی نے تو کوئی گائیڈ لائن دی ہوگی کہ عمران خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہیں, اگر ان کو گرفتار کیا جائے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے. یہ سارے کے سارے ہر جگہ پہ ایک ہی طرح کے مقامات پر کیوں پہنچے؟ کوئی انسٹرکشنز تھیں؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ نے, اور اس کا مجھے ذرا ٹائم دیجیے گا, میں ذرا تفصیلاً بھی اس پہ آپ کو جواب اس کا دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب اندر تھے, نیب کی حراست میں تھے, اور اس کے بعد نیب لے گئی جس طرح وہ لے کے گئی. اچھا, اس کے بعد جناب والا جب یہ ساری چیز شروع ہوئی تو وہاں پہ جو لوگ کینٹ کی طرف گئے ہیں وہ بہت کم لوگ تھے. میں خود پولیس کی لاٹھی چارج مجھ پہ ہوئی ہے, 45 سے زیادہ میں نے لاٹھیاں کھائی ہیں, ٹیئر گیس شیلنگ کھائی ہے, قوت سماعت میری کانوں میں لیفٹ کان میں ختم ہو گئی ہے لاٹھی چارج کی وجہ سے. تو اس کے بعد جناب والا وہاں پہ جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو وہ سیکیورٹی کہ وہ جو سٹرکچر ہوتے ہیں وہ کہاں پہ تھے اس کو روکنے کے لیے. یہاں پہ تو جس وقت دھاوا بولا جاتا ہے زمان پاک پہ, یا یہاں پہ عدالت میں ہم لوگ آتے ہیں, یا لاہور میں کہیں پہ موومنٹ ہوتی ہے, وہاں پہ تو دنیا کی سیکیورٹی آتی ہے. یہاں پہ نہ کوئی آنسو گیس نہ کچھ. اچھا, پھر دوسری چیز, ہم لوگ وہ سی سی ٹی وی کوریج کہاں پہ ہے؟ ہم لوگ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ سامنے آئے ان کی نشاندہی کرنی چاہیے. ابھی مسلم لیگ نون والے جو ہیں وہ مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں. مجھے یہ اندازہ کر دیں, ابھی یہ زمان پاک پہ مطلب پولیس اندر گئی تھی, بڑے آرام سے گئی تھی, انہوں نے انویسٹیگیشن دیکھ تاک کے آ رہے تھے. طارق فضل چودھری صاحب نے 4 دن پہلے وہ ٹی وی پہ تھے, اور ٹی وی پہ طلعت حسین صاحب تھے اور کاشف عباسی صاحب تھے, انہوں نے بلی تھیلے سے نکال دی. انہوں نے کہا جی جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ انکشافات کر رہے ہیں. تو وہ ہنس کے وہ سارے بولے کہ جی وہ کوئی پکڑا نہیں گیا تو انکشاف کس کا ہونا. تو یہ ان کا پری پلان زمان پاک کے اوپر بھی تھا. اور یہاں پہ بھی آگے بڑھتے ہوئے ابھی بڑی اہم بات یہ ہے کہ کئی ویڈیوز سامنے آئی ہیں جس وقت تحریک انصاف کے ورکرز نے کئی مطلب لوگوں کو کنفرنٹ کیا اور ان کے سامنے آئے. اچھا ٹھیک ہے عمر ایوب صاحب, آپ کا نقطہ آ گیا. سوال یہ ہے, ہمارا سوال یہ ہے, گزارش سن لینا, سوال لے لینا عمر صاحب سوال تو لے لینا. جی مجھ سے میری بات سن لیں جی, کیونکہ میں ریموٹ مطلب میں یہ موبائل نیٹ ورک پہ ہوں, تو میری بات ذرا آرام سے سن لیں. ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ ہیں کون, ان کے پاس کوئی سوال کا جواب نہیں تھا. عمر ایوب صاحب سوال یہ ہے, ساری باتیں اپنی جگہ ہیں, ساری باتیں اپنی جگہ ہیں, ساری باتیں اپنی جگہ ہیں, ٹھیک ہے, آپ نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں. آپ پی ٹی آئی کے جو بالخصوص اگر ہم پنڈی کی بات کریں تو وہاں کے جو مقامی لیڈر ہیں, ایون کنول شوذب کے جو واٹس ایپ میسیجز ہیں وہ سرکولیٹ کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو پرووک کر رہی ہیں کہ آپ جائیں اور وہ جو انسٹالیشنز ہیں, فوجی انسٹالیشنز, ان کی طرف جائیں. دیکھیں غلطی تو ہوئی ہے نا پی ٹی آئی سے, کیا آپ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ آپ سے غلطی ہی نہیں ہوئی؟ نہیں, آپ وہاں پہ کنول صاحبہ نے کہاں پہ کہے جائیں. اچھا, میں آپ کو یہ, آپ نے میری بات ٹوکی, مجھے یہ بتائیں, ابھی مسلم لیگ نون والے مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ خواجہ آصف صاحب وہی منسٹر نہیں ہیں, ڈیفنس منسٹر یہ ہیں جس وقت کے یہ پچھلے دور میں تھے وزیر دفاع. عمر ایوب صاحب, یہ مسلم لیگ کی جو غلطیاں ہیں وہ آپ کی غلطی کا جواز نہیں بن سکتی ہیں. اب ہم آ رہے ہیں کہ آپ کے اپنے ساتھی جو ہیں,
میری بات عمل سے سن لینا جی, میری گزارش ہے آپ سے. مطلب مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ ابھی سب کے سب, ابھی میں ان کے منسٹر کی باتیں سن رہا تھا کہ جی یہ دفاع پاکستان کے بارے میں بات کر رہے تھے, بہت اچھی بات ہے. میرا ان سے سوال ہے, ان کا کون سا شخص خاندان کا جو ہے وہ پاک فوج یا پاک بحریہ یا پاک فضائیہ میں ہے, ان کی کیا قربانیاں؟ ہمارا تو خاندان جو ہے 5 نسلوں سے 1800 تقریباً 86 سے لے کے آج تک مطلب فوج میں ہم لوگوں نے وردیاں ہمارے خاندان کے لوگوں نے پہنی ہے. والدہ کی طرف سے 4 پشتیں, والد کی طرف سے 5 پشتیں, اور کسی کا آپ بتا سکتے ہیں؟ ہم نے تو قربانیاں دی ہیں, ہر ایک جنگ میں ہم لوگ گئے ہیں. اور مطلب یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. الذوالفقار کیا تھا وہاں پہ کیپٹن صاحب کو انہوں نے 9 مئی کو پھر آپ کا دل خون کے آنسو تو رویا ہوگا نا ایوب صاحب, عمر صاحب؟ ٹھیک ہے, یہ اس کا مطلب 9 مئی کو آپ کا دل خون کا آنسو تو رویا ہوگا نا. سوال میرا یہ ہے کہ جو لوگ, آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی جی, میں عرض کرتا ہوں, جو سوال میرا یہ ہے کہ جو لوگ ان واقعات میں ملوث ہیں, آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ ان کو سخت ترین سزا دی جائے, نشان عبرت بنایا جائے, اور ان لوگوں کو ایک, اور جو اگر آپ کی پارٹی سے ان کا تعلق ہو تب بھی آپ کو بجائے اس کے کہ ادھر ادھر گھما پھرا کے ان کا دفاع کریں, آپ کو بھی کھل کر ان کی مذمت کرنی چاہیے اور ان سے اظہار لا تعلقی کرنا چاہیے. ہم تو بڑا کلیئرلی ہم نے کہا ہے جی, سپریم کورٹ جج کو وہاں پہ بٹھائیں, انویسٹیگیشن کرائیں, CCTV فوٹیج لائیں, پوری جو لوگ ذمہ داران ہیں کو بالکل سامنے لائیں, پورا آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کی وجہ سے یہ ہوا ان کو سامنے لائیں, کٹیڑے میں کھڑا کریں, بالکل کریں. اچھا, جو لوگ اس کے بارے میں اب جو لوگ جسٹس کا تقاضا پورا کریں. جی بالکل, آپ کے جو لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں, کل محمود مولوی صاحب ہمارے ساتھ تھے جو MNA تھے کراچی سے, انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے ہی یہ سنا تھا کہ کچھ لوگوں کو ٹاسک دیے گئے تھے کہ اگر عمران خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے یہ کچھ کرنا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا, آپ کور کمیٹی کے ممبر میں ہیں, کہیں ایسا ڈسکس ہوا اور عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں آپ نے کارکنوں کو کیا ہدایات دی تھی, یہ ہمیں ذرا بتائیں. بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہاں پہ ہماری پرامن جماعت ہے. عمران خان صاحب نے ہمیشہ پرامن طریقے سے مطلب جماعت کو چلایا ہے. جس وقت ان کو گولیاں بھی لگی, قاتلانہ حملہ بھی ہوا, کوئی چیز نہیں ہوئی. سب سے اہم چیز یہ 27 سال پاکستان تحریک انصاف کی تاریخ میں نہیں ہوا. اور دوسری اہم بات, جو ہمارے مطلب ہمارے جو ساتھی جو ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, ان پہ بے تحاشا پریشر ہے. اور اس کے بارے میں عمران خان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں, یہ ہمارے ساتھی رہ چکے ہیں, ان پہ پریشر ہے, ذاتی چیزیں ہوتی ہیں, تو اس کے اوپر پریشر کئی ساتھی برداشت کرتے ہیں, کہیں نہیں کر سکتے ہیں, تو اس کے اوپر ہم لوگ کوئی کمنٹ نہیں کریں گے. نہیں عمر ایوب صاحب, یہ کیسے ہم مان لیں کہ یہ سارے لوگ پریشر میں جا رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ ان کو کنونس نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے وہ آپ کی پارٹی چھوڑ رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی کہیں نہ کہیں آپ کی لیڈرشپ کا قصور ہے, غلطی ہے, جس کی وجہ سے یہ سارا 9 مئی کا افسوسناک واقعہ ہوا. دیکھیں جی, میں نے جب ہوش سنبھالی 1974 میں, میری 4 سال عمر تھی. ابھی الحمدللہ میری تقریباً 53 ایئرز عمر ہو گئی ہے. یہ چیزیں میں نے بہت دیکھی ہیں. میں نے جب ہوش سنبھالی, میں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی فیڈرل سیکیورٹی فورس کے ریڈ اپنے گھر پہ ہوتے ہوئے دیکھے. میں نے مطلب ملازموں کے خلاف 302 کے پرچے ہوتے دیکھے. میری والدہ محرومہ نے والد کی کیمپین چلائی, جیل سے وہ پھر منتخب ہوئے, پھر ریگ الیکشن ہوا. یہ ساری چیزیں ہم نے بہت دیکھی ہیں, مختلف حکومتوں میں دیکھی ہیں, اتراؤ چڑھاؤ دیکھا ہے. یہ فرمائیے کہ کیا پارٹی میں یہ سوچ موجود ہے یا پروان چڑھ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے معاملات کو جس حد تک پہنچا دیا ہے, خود بھی دیوار سے لگ گئے ہیں اور اپنے مخالفین کو بھی دیوار سے لگانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں, تو اس میں خان صاحب کو قربانی دیں اور سیاست کو بھی بچائیں, پارٹی کو بھی بچائیں اور کسی اور کو آگے کر دیں, یہ ایسی کوئی سوچ لیڈرشپ میں موجود ہے؟ بالکل نہیں. عمران خان صاحب ہمارے چیئرمین ہیں اور رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی اور زندگی دے انشاءاللہ تعالیٰ. ایسی کوئی سوچ نہیں ہے اور نہ ہم لوگ ہونے دیں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے
کہ پارٹیوں میں اتراؤ چڑھاؤ آتے ہیں. یہ بہت ہم نے دیکھا ہے چیزیں. میں نے بہت لوگوں کو مطلب بہت اونچی منزلوں پہ دیکھا ہے اور اس کے بعد مطلب جس وقت وہ عہدوں پہ نہیں رہتے تو تب بھی میں نے دیکھا ہے. دنیا بڑی تیزی سے تبدیل ہوتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس وقت کی یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے, جو ملک میں جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں, آپ دیکھیے گا اگلے چند ہفتوں میں یہ ٹوٹل آپ بنیادی چیز جو اس وقت ہے وہ معیشت ہے, بے روزگاری عروج پہ, آپ کا مطلب آپ کا دیوالیہ تقریباً نکل چکا ہے, تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں, یہ بجٹ ان سے جو ہے یہ مصنوعی بجٹ ہوگا, ان سے بن نہیں رہا. مطلب حکومت کے حالات اتنے خراب ہیں اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, نہتے مطلب معصوم لوگوں کو یہ پکڑ رہے ہیں. ابھی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ 1000 لوگوں کو مقبوضہ کشمیر میں پکڑا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے 7500 لوگوں کو پکڑا گیا ہے. مقبوضہ کشمیر تو ہم لوگ میں نہیں رہ رہے نا, پاکستان کے آزادی شہری ہیں ہم لوگ, ہمارے لوگوں کو پکڑ کے اندر کر رہے ہیں. 3 ایم پیوں میں اندر کر رہے ہیں, ہمارے سیکرٹری جنرل, وائس چیئرمین, ہمارے جتنے ساتھی ہیں ٹاپ کے لیڈرشپ ہے, ساری کی ساری اندر پڑی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صرف آواز بلند کی ہے. عمر صاحب بات یہ ہے, دیکھیں آپ ایک فوجی گھرانے کے خانوادے ہیں اور جس طرح آپ نے خود بھی بتایا جو آپ کا شجرہ ہے, لیکن جو آواز بلند کرنے کا جو انداز تھا 9 مئی کو, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کنڈیمیبل ہے اور وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا اب سوال یہ ہے, پولیٹیکلی میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی جماعت سے کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوئی؟ 2 اسمبلیاں کھو کے, قومی اسمبلی سے استعفے دے کے, لانگ مارچ کر کے, اس سب کے باوجود آپ کو الیکشن نہیں ملا کیونکہ آپ کے نزدیک ان مسائل کا حل الیکشن میں ہے. کوئی نہ کوئی غلطی تو آپ سے سیاسی طور پہ ہوئی ہے کیا؟ بالکل نہیں, بالکل غلطی بالکل نہیں ہوئی. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے پارٹی چیئرمین نے خود کہا ہے کہ ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں, انویسٹیگیشن کریں, انکوائری کریں, سپریم کورٹ کرے, بالکل سر آنکھوں پہ کرے. جو لوگ یہاں پہ اس کے اندر ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں, بالکل کریں گے. تو ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. آگے چلتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی سیاسی غلطی کیا ہے؟ آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم, اس کو یہ اختیار ہے ایز لیڈر آف دا ہاؤس کہ وہ اسمبلی جو ہے تحلیل کر سکتا ہے. یا تو آئین میں نہ لکھا ہوتا نا, آئین میں لکھا ہے, اس کا مطالعہ کریں. اور وہ کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے. آپ کی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں, چاہے وہ برطانیہ ہو, چاہے جہاں پہ بھی آپ کے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹس ہوتی ہیں, سال میں 3 مطلب آپ کا ایک سال میں 2-3 الیکشن ہو چکے ہیں. اٹلی دیکھ لیں, باقی ملک دیکھ لیں, تو اس پہ کون سی غلط بات ہے؟ اچھا لاسٹ کوئسچن عمر صاحب, کیا خان صاحب کو باہر جانے کی آفر ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے لوگ خان صاحب کو, یہ مسئلہ یہ ہے, خان صاحب جناب والا جتنے وہ ایک ٹف اور وہ سلجھے ہوئے اور ان کا دلیرانہ اور شیر والا دل ہے, میں نے کسی کو نہیں دیکھا. نہیں ہم عمر صاحب وہ باتیں آپ اپنا موقف دیں, لیکن سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ افواہ ہے یا یہ مصدقہ بات ہے کہ عمران خان کو یہ آفر دی گئی کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں کچھ عرصے کے لیے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے جی, بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں. کوئی ایسی نہ آفر ہے, نہ مطلب نہ سنیے, نہ مطلب ہم لوگ کنسیڈر کر رہے ہیں ایسی چیز, ریجیکٹ کرتے ہیں. جی ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت شکریہ عمر ایوب صاحب, آپ کے وقت آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حکومت کا اور پی ڈی ایم کا موقف لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی, عدالت کی جانب سے پی ٹی آئی کے جو 72 اراکین اسمبلی ہیں ان کے استعفے منظور کرنے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا گیا, اور اب یہ کہا گیا ہے اسپیکر کو کہ وہ ان لوگوں کو دوبارہ سنیں. ظاہر ہے یہ لوگ عدالت سے اگر ریلیف ملا ہے یہ جائیں گے, یہ اپنے استعفے واپس لیں گے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب کتنا عرصہ اس معاملے کو لٹکا سکتے ہیں, کیونکہ یہ 72 ممبر ہیں اور اب غالباً اسمبلی اگر ہم ڈیزالو کرنے کی بات کریں تو پیچھے دن کوئی 100 کے قریب ہیں یا 120 ہیں جتنی مدت پوری ہوتی ہے. تو یہ اس ٹینیور میں ان ساروں کی معاملہ سن لیا جائے گا یا گیند ابھی بھی راجہ صاحب کے کورٹ میں؟ نہیں, سوال یہ ہے کہ یہ استعفے دیے کیوں تھے؟ اگر عدالتوں سے بحال ہو کے واپس ہی جانا تھا تو اس وقت بیٹھے رہتے. تو اب دیکھیں نا, اب یہ رحم و کرم پر ہیں اسپیکر کے. اصولاً تو اسپیکر کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اسپیکر صاحب تو خود ان کو بلا رہے تھے کہ بھائی آپ آ جائیں, ناراض
नाराज़गी जो है वो माफ़ करें और आके बैठें असम्बली में। अपना हुकूमत भी कह रही थी, सारे लोग कह रहे थे। अब जब ये पहले नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ इलेक्शन कमीशन का, अब उन्होंने स्पीकर का भी हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है, तो अब उनको बैठने दें, जाने दें। क्या फ़र्क पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि राजा रियाज साहब की जो लीडरशिप है, अजीम लीडरशिप बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, उससे असम्बली महरूम हो जाएगी। और तो कोई नुकसान हुकूमत को नहीं है, क्योंकि ये जो 72 लोग हैं या ये 100 भी हो जाएं तो ना तो हुकूमत का तख्ता उलट सकते हैं और ना ही कोई और काम कर सकते हैं। राजा साहब तो वो खुद ही नाला हैं इस कुर्सी से, वो कहते हैं आप पछानते भी नहीं है। ये भी बात है, हुकूमत वाले मुझे ऑपोजिशन लीडर बनवा दिए, लेकिन उसके बाद मुमकिन है वो पछानना भी शुरू कर दें। तो इसलिए अब तो हो जाना चाहिए, लेकिन इससे कोई जौहरी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ख़ान साहब का ये ख़्याल है या इन अरकान का ख़्याल है कि हम असम्बली में जाके कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर मनसब को हासिल करके अपनी मर्ज़ी का निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनवा लेंगे, तो ये भी उनकी मेरा ख़्याल है खुशफहमी है। वैसे इरशाद साहब आप एक बात करते हैं कि मसले का हल ये था कि जब ये इमरान खान साहब गए थे और उसके बाद इलेक्शन हो जाते तो आज मामलात सीधे हो जाते। मसले का हल ये भी था कि इमरान खान उसी वक्त अगर अपोजिशन लीडर के तौर पे बैठ जाते और अपना मुकदमा असम्बली के अंदर लड़ते तो आज उनके लिए खासा माहौल होता गर्मा गर्म इलेक्शन लड़ने का। नहीं वो देखे ना, वो तो हुआ। अब उस वक्त क्या सोच थी, क्यों उन्होंने ये सोचा कि मैं असम्बली में नहीं बैठूंगा, वो कह सकते हैं। उनके जो दोस्तों से और पार्टी के लोगों से बात होती है कि जी आपने ये क्यों फ़ैसला किया, तो वो समझते हैं कि अगर हम उस असम्बली का हिस्सा होते तो ये जो मकबूलियत बाद में हासिल हुई है ये शायद हासिल ना होती। ये उनका एक नुक्ता नज़र आज भी तो उसी को होंगे, अमरीकी कांग्रेस का तो नहीं हो जाएंगे ना। हाँ नहीं मतलब ये यूटर्न समझ से बाहर है। ये तो मैं यही बात कर रहा हूँ ना। लेकिन अब मेरा ख़्याल है बेहतर ये है कि ख़ान साहब और उनके साथी जो हैं वो असम्बली में जाएं और पार्लियामेंट की सियासत करें जितने दिन हैं। और जिस तरह के अली ज़फ़र साहब ने कहा है कि अब पार्लियामेंट में मुज़ाकरात होने चाहिए जी, और इस पे मेरा ख़्याल है दोनों फरीकों को इत्तेफाक राय कर लेना चाहिए कि सिस्टम चलना चाहिए। एक बात मैंने लिखी थी कोई 6-7-8 महीने या साल पहले जी, ये 9 अप्रैल के बाद कि एक कोई फ़ाइल है किसी ने तैयार की थी आज से कोई 10-12 साल पहले जी, जिसमें उसने कहा था कि जी अगर अगले 3 असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर लें, यानी ये लिखी गई होगी बाद 2003 में, 4 में, 9 में, 10 में, 8 के बाद जी, 2008 के इलेक्शन के बाद जी, कि ये इलेक्शन 13 का भी हो जाए, 18 का भी हो जाए, 23 का भी हो जाए और ये तीनों असम्बलियाँ अगर मुद्दत पूरी कर लें तो पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तहकम हो जाएगी। हाँ वज़ीर-ए-आज़म बदलते रहें लेकिन असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें। तो ऐन मुमकिन है कि उस सोच के मुताबिक कोशिश हो रही हो कि असम्बली की मुद्दत पूरी हो जी, ताकि मुल्क में जमहूरियत मुस्तहकम हो। तो इस पर भी दोनों को सोचना चाहिए। देखना अब तो कितना अरसा रह गया है, 13 अगस्त को इस कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी हो जानी। बिल्कुल ऐसे 13 अगस्त को कितने महीने रह गए? ये मई का महीना है, मई की 19 हो गई है, जून जुलाई 3 महीने जो हैं सिर्फ 90 दिन नहीं रहते हैं। हाँ 90 दिन अगर देखा जाए पूरे नहीं रहते, 90 दिन पूरे नहीं रहते। वही मैं कह रहा था कि 72 इस्तीफे तो तकरीबन इतने ही दिन रहते हैं। अगर बंदों को वापस लाने में राजा साहब एक ही दिन में एक बंदा भी भुगताते रहे तो 13 अगस्त को इमरान खान अपोजिशन लीडर बन जाएंगे। ये देखना होगा। लेकिन अब जो असल बुनियादी चीज़ जो है, देखें कई डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो इस सियासत की नज़र हो रही हैं जिस पर डिस्कशन भी नहीं हो रही और वहाँ जो आला तरीन सतह है हमारी फ़ैसला साजी की, वहाँ उस पर गौर व खौज भी नहीं हो रहा कि इस वक्त जिस वक्त के हम फंसे हुए हैं मकामी और जो कौमी मसाइल में, माशी मसाइल में, सियासी मसाइल में और हमारे इर्द गिर्द डेवलपमेंट्स क्या बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और ये बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है कि हमारी तवज्जो ये घर के झगड़ों पे है, बाहर की हम उस तरफ फोकस नहीं कर पा रहे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है जमात इस्लामी के तर्जुमान कैसर शरीफ साहब ने। कैसर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कैसर साहब, सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है योब में, जो जमात इस्लामी का सिराजुल हक साहब का काफ़िला था, उसके करीब ये हमला हुआ। कुछ इसकी तफसीलात बताइएगा। क्या सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल थी, जो मकामी इंतज़ामिया है, और सिराज साहब की अपनी सिक्योरिटी, और अब जो ज़ख्मी हैं उनकी हालत कैसी है? सिराज साहब की खैरियत की तो शुक्र खुदा का खबर पहले ही आ गई थी। सिराजुल हक साहब का जलसा शेड्यूल था जोब में, वो बाई रोड ही उन्होंने जाना था, और जोब शहर के बाहर जो है लोगों ने बड़े पैमाने पे इस्तकबाल की तैयारी की हुई थी। वहाँ उनका इस्तकबाल किया गया और रैली की शक्ल में उन्होंने जलसा गाह आना था। जब वहाँ से ये काफिला चलने लगा है तो उस वक्त एक नामालूम फर्द ने आके उनकी गाड़ी के करीब आके खुद को धमाके से जो है वो उड़ाया है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि सिराजुल हक साहब और दीगर क़यादत जो है वो जमात इस्लामी की महफूज रही। इस वाक़े में कोई 7-8 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए, जिनमें 2 फर्द जो हैं उनकी हालत ज़रा तशवीशनाक है, लेकिन अभी तक वो स्टेबल हैं। सबका इलाज जो है वो जारी है। सिराजुल हक साहब ने अपने इस वाक़े के बाद जो है वो जाके जलसे से भी खिताब किया और कारकुनान भी हौसले में थे। जहाँ तक सिक्योरिटी की सूरत हाल है तो इससे पहले ज़ाहिर है जमात इस्लामी एक पुरअमन जमात है और उसका एजेंडा भी वाज़ेह है, प्रोग्राम भी मुकम्मल तौर पे लोगों के सामने होता है। कोई थ्रेट नहीं था, कोई किसी तरफ से कोई धमकी नहीं थी, कोई कॉल नहीं थी। वहाँ की इंतज़ामिया का भी हमारे साथ ताउन था। सिराज साहब पिछले हफ्ते भी वहाँ गए हुए थे और बलूचिस्तान का उन्होंने दौरा किया था। आज भी रूटीन पे सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन ये नाखुशगवार जो अफसोसनाक वाक़या है वो पेश आया है। हमारी वैसे सिक्योरिटी इस तरह के प्रोग्रामात में कुछ कारकुनान अपनी सरंजाम दे रहे होते हैं, वो नॉर्मल एक चीज़ होती है। इसी तरह वहाँ जो लोकल पुलिस इंतज़ामिया है या शहरी इंतज़ामिया है वो भी अपने तौर पे जो ताउन कर सकती है वो करती है। आज भी बस मामूल पर ही सारी चीज़ें थी। अच्छा कैसर साहब, ये फरमाएं कि किसी तंजीम ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है और इंतज़ामिया क्या बता रहे हैं इब्तदाई तहकीकात में कि कौन लोग हो सकते हैं मुमकिन तौर पर इसके पीछे? इसमें अरशाद अहमद आरिफ साहब, ये अभी तक किसी ने इसकी कोई जिम्मेदारी जो है वो कबूल नहीं की। अलबत्ता मुझे थोड़ी देर पहले पेशावर से एक हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, उन्होंने एक वो लेटर की कापी भेजी जिसमें जो काला दम तंजीम है उसकी तरफ से ऐलान बरात है कि उनका इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है, और उन्होंने बिल्कुल इस वाक़े को जो है ना रिजेक्ट किया है हर हवाले से। बाकी जो शहरी इंतज़ामिया है, पुलिस इंतज़ामिया है, सिक्योरिटी की जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से इस पर ज़ाहिर है तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। सिराज साहब को जनाब आरिफ अलवी साहब ने भी कॉल की, मौलाना फजल रहमान साहब की कॉल अभी थोड़ी देर पहले आई, उन्होंने भी खैरियत मालूम की, इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। इसी तरह जो IG बलूचिस्तान है उन्होंने भी सिराज साहब को कॉल करके खैरियत की। कैसर साहब, वज़ीर आज़म साहब की जानिब से और बलूचिस्तान हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है? क्या मुस्लिम लीग नून के भी किसी ओहदेदार ने या पीपल्स पार्टी के ओहदेदार ने आपको फ़ोन किया? देखिए अभी कॉल तो नहीं की, लेकिन जनाब साबिक सदर आसफ अली जरदारी साहब की तरफ से इसकी मजम्मत आई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसकी मजम्मत की। वज़ीर आज़म साहब की तरफ से इसकी मजम्मत आई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने इसकी मजम्मत की और खैरियत दरियाफ्त की। इस पर वज़ीर आज़म साहब की मीडिया के जरिए ही हमने देखा कि उन्होंने तहकीकात का हुक्म दिया है, और हम भी यही मुतालबा करते हैं और गुजारिश करते हैं कि ये पाकिस्तान का कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी वाक़यात जो हैं वो मुसलसल हो रहे हैं, तो इनकी तहकीकात होनी चाहिए, और जो इनके पीछे सारे कारफरमा अवामल हैं और जो लोग पाकिस्तान में अमन के दुश्मन हैं उनके चेहरे बेनकाब होने चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस पर इंतज़ामिया फौरी तौर पर जो है वो कार्रवाई करेगी और सारी चीज़ों को सामने लेकर आएगी। जी ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कैसर साहब आपसे ये है कि आपकी जमात और सिराजुल हक साहब खुद भी, आप एक पुरअमन समाजी मजहबी जमात का आपका तासुर है। सिराजुल हक साहब को कौन लोग निशाना बना सकते हैं? इसका मकसद क्या हो सकता है? आपका शुबा किस पे है? देखिए ये इस तरह की कोई भी बात जो है फैसल साहब वो कबल वक्त होगी, क्योंकि जमात का कभी भी इस तरह का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा कि हमें किसी ने धमकी दी हो, हम पर कोई हमला करे
یا جماعت اسلامی کی قیادت پر کوئی بات آئی ہو. اور اسپیشلی سراج الحق صاحب جو ہیں وہ تو بہت زیادہ سافٹ ہیں اور ملک میں امن کے لیے ہمیشہ. جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. کیسر شریف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ترجمان جماعت اسلامی موجود تھے. اب ہمیں جوائن کیا ہے پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ عبداللہ صاحب نے. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کا. حافظ صاحب بات یہ ہے کہ جو اس وقت ملک میں حالات ہیں، ابھی بھی جو لوگ اہل دانش ہیں وہ کہتے ہیں مذاکرات سے ہی کچھ حالات میں بہتری آئے گی، لیکن آپ دو ٹوک انداز میں کہہ چکے ہیں. آپ کی جماعت جو ہے اس کے سربراہ فضل الرحمان صاحب وہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان سے مذاکرات نہیں ہوں گے. کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ ہم اس لیے مذاکرات نہیں چاہتے کہ یہ کوئی گریٹ گیم ہے اور ہم تاریخ میں خود کو رائٹ سائڈ پہ رکھنا چاہتے ہیں. یہ کیا گریٹ گیم ہے جس کے تحت آپ مذاکرات سے انکاری ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے گریٹ گیم کیا ہے ہم خود کو سائڈ پہ رکھنا چاہتے ہیں، اس کی وضاحت میں میرے خیال میں کامران بھائی کر سکتا ہے، لیکن میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ اسٹریٹ اوے بات کرتا ہوں. جی بات یہ ہے کہ ہمارے قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بغیر کسی ابہام کے انہوں نے وضاحت کے ساتھ پہلے بھی بات کی اور آج بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم ایک سیاستدان سے جو سیاست پر یقین رکھتا ہو، ایک جمہوری شخص سے جو جمہوریت پر یقین رکھتا ہو، اس سے ہم بات کر سکتے ہیں اور ہمیشہ بات کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ سیاست نام ہے مفاہمت کا، سیاست نام ہے گفت و شنید کا، سیاست نام ہے محبت کا، ایک دوسرے کو سننے کا. لیکن یہ شخص جس کا نام عمران خان ہے، یہ اس نے روز اول سے 126 دن دھرنے سے لے کر 9 مئی تک اور آج تک ان کی سیاست آپ دیکھیں، گالی سے شروع ہو جاتی ہے اور گالی پر ختم ہو جاتی ہے. کوئی ایسا مثبت کارنامہ مجھے بتا دے جس شخص نے کیا ہو. کبھی استعفیٰ دیتے ہیں، کبھی نہیں دیتے ہیں. سیکورٹی انہوں نے باقاعدہ زمان پارک کو میدان جنگ بنایا، 60 پولیس پر پیٹرول بم پھینکے انہوں نے اور غلیل سے لڑائی کی. 60 کے قریب پولیس زخمی ہوئے، درجنوں گاڑیوں کو آگ جلا دیا. 9 مئی آپ کے سامنے، یعنی انہوں نے پرائیویٹ املاک کو بھی نقصان پہنچایا، ریاست کی علامات کو بھی، ان کی اشتہارات کو بھی نقصان پہنچایا. انہوں نے اپنے کارکنوں کو بدتمیزی کے علاوہ، بد اخلاقی کے علاوہ، انتشار، فساد، اس کے علاوہ اور کیا سکھایا مجھے بتائیں. انہوں نے الیکشن کمیشن کو گالیاں دی، قاسم سوری کے ذریعے آئین توڑا. حافظ صاحب بات یہ ہے کہ آپ درست فرما رہے ہیں، آپ کی شکایات درست ہوں گی، لیکن سوال یہ ہے کہ مذاکرات کے علاوہ اس بحران سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ وہ بھی تو مولانا اور آپ کو ہمیں لائے عمل دینا کہ جی کیا طریقہ ہے. کیا عمران خان کو گرفتار کرنا، نااہل کرنا، پارٹی پر پابندی لگا دینا، اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں نا، بنیادی چیز اس ملک میں آئین اور قانون ہے. عمران خان اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرے، عمران خان اپنے آپ کو آئین کے حوالے کرے، عمران خان اپنے انتہا پسند، حافظ صاحب یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب آئیں گے یہیں سے آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا. قطع کلامی کی معافی، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. حافظ صاحب معاملہ یہ ہے کہ مولانا امریکہ مخالف بیانات دے رہے ہیں اور ایک لمبے عرصے تک جے یو آئی نے گو امریکہ گو کی کیمپین بھی چلائی اور آپ امریکہ کی جو دخل اندازی تھی پاکستان کے معاملات میں اس کے خلاف تھے. عمران خان بھی اس کے خلاف اب ہیں، اور اب آپ کی کیا مطلب اسٹریٹجی دوبارہ آپ کیوں لے رہے ہیں؟ بیچ میں تو جب وہ امریکی سازش کی بات کرتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ امریکہ ہماری ایکسپورٹ منڈی ہے، امریکہ کے ساتھ تعلقات رہنے چاہیے. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے، آپ جمعیت علماء اسلام کی روز اول سے، بلکہ پاکستان بننے سے پہلے، قیام سے پہلے میری سیاست دیکھیں نا. جمعیت علماء ہند اور شیخ الہند لڑی، انہوں نے جنگ لڑی، اور مولانا حسین احمد مدنی نے جنگ لڑی، مولانا آزاد نے جنگ لڑی. میرے بھائی آپ تاریخ ذرا دیکھیے نا، شیخ الہند کی تاریخ دیکھیے، حسین احمد مدنی کی تاریخ دیکھیے، ہمارے اکابرین کی تاریخ ذرا دیکھیے، اور مجھے یقین ہے آپ کو معلوم ہے. اور جمعیت علماء اسلام اس کا تسلسل ہے. ہمیشہ ہم نے رجیم کی مخالفت کی،
ہم نے ہمیشہ جارحیت کی مخالفت کی. ہم نے ہمیشہ تعلقات ہم چاہتے ہیں برابری کی بنیاد پر. جو تعلقات ہم چاہتے ہیں چین کے ساتھ، وہ بھی ایک سپر پاور ہے آج کل، تو لہٰذا ہم برابری کی بنیاد پر آقا اور غلام کی حیثیت سے نہیں. امریکہ سے تعلقات چاہتے ہیں لیکن آقا اور غلام کی حیثیت سے نہیں. لیکن آپ ہمیں کمپیئر نہ کریں عمران خان کے ساتھ. یہی بات عمران خان کہتا ہے. ارشاد بھائی، ارشاد مجھے تھوڑا سا، جی آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دے. میں آ رہا ہوں. آپ اگر آپ کی تمام سوالات کا جواب نہیں آیا پھر میں ملامت ہوں، قصوروار ہوں. دیکھیے، جہاں تک عمران خان کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، یہ ٹھیک نہیں ہے. مولانا عمران خان پہلے بھی امریکہ کے خلاف جو نعرے لگا رہے تھے وہ جھوٹے تھے. وہ الیکشن سے پہلے جب اپوزیشن میں تھے تو ریاست مدینہ اسلامی فلاحی ریاست کی بات کیا کرتے تھے، ایک نئے پاکستان کی بات کرتے تھے، قائد اعظم کی پاکستان کی بات کرتے تھے. نہ قائد اعظم کا پاکستان بنا، نہ نیا پاکستان بنا، نہ ریاست مدینہ بنا، نہ اسلامی فلاحی، سب جھوٹے ثابت ہو گئے. لہٰذا امریکہ کا نعرہ جب وہ اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی جھوٹ بول رہے تھے، جب حکومت میں آیا تو بھی جھوٹ بول رہا تھا. اسٹیٹ بینک انہوں نے IMF کے حوالے کیا، انہوں نے کشمیر نریندر مودی کے حوالے کیا، انہوں نے سی پیک پر کام روکا. آپ مجھے بتائیں، یہ تینوں کام امریکہ کی خوشنودی اس میں نہیں ہے. لیکن جب اس کی حکومت ختم ہوئی، ایک جیلی کاغذ کو ہلایا کہ امریکہ نے میری حکومت ختم کی، پھر اسی امریکہ سے تعلقات بڑھانے کے لیے، PR بنانے کے لیے، محبت بڑھانے کے لیے فرم ہائر کی. اچھا، آج جب پاکستان اور چائنا کے تعلقات، ایک جملہ، آج جب چائنا اور پاکستان کے تعلقات اور پاکستان اور ایران کے تعلقات، ادھر ایران اور سعودی یہ اور روس، یہ ان کی قربت دن بدن ہو رہی ہے. آج امریکہ فواد چودھری کے پاس بھی آ رہا ہے، آج امریکہ عمران خان کے پاس بھی آ رہا ہے. آج 60 اراکین کانگریس مین خط لکھتے ہیں امریکہ کے وزیر خارجہ کو عمران خان کی بچانے کے لیے. یہی مولانا کی بات ہے کہ یہ بندہ ایجنٹ ہے، یہ دوسروں کا علیہ کار ہے، یہ پاکستان کا ایجنٹ نہیں ہے، یہ بیرونی دنیا کا ایجنٹ ہے. مولانا بات یہ ہے کہ امریکی جو کانگریس مین ہوتے ہیں وہ انسانی حقوق کے حوالے سے پہلے بھی آواز بلند کرتے تھے، وہ عمران خان کے دور میں بھی آواز بلند کرتے تھے، اب بھی کر رہے ہیں. جب خواتین اٹھائی جائیں گی، لوگ بغیر عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے جائیں گے تو پھر آواز تو بلند ہوگی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹ بینک کی آپ بات کرتے ہیں، اسٹیٹ بینک کو اگر انہوں نے حوالے کر دیا تھا IMF کے، تو آپ 1 سال سے اقتدار میں آپ نے واپس کیوں نہیں لیا؟ دیکھیں میری بات سنیے، وہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ واپس کیوں نہیں ہو رہا ہے. اس جواب پہ میں آؤں گا. میں انسانی حقوق پہ بات آ رہا ہوں. اگر امریکہ انسانی حقوق کی بات کر رہا ہے تو کشمیر میں انسانی حقوق نہیں ہے. وہاں امریکہ کہاں ہے؟ کیا فلسطین میں انسانی حقوق نہیں ہے؟ امریکہ کہاں ہے؟ کیا افغانستان میں آج رپورٹ ہے، آج بین الاقوامی اداروں کی رپورٹ ہے کہ 90% لوگ غریب ہیں اور 8 لاکھ کے قریب بچے مرنے کو قریب ہے. کہاں انسانی حقوق؟ نہیں، یہ تو دیکھیں، اگر کشمیر میں انسانی حقوق، عراق میں، کشمیر میں، عراق میں، فلسطین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو غلط ہو رہا ہے. ہم تو آواز ہمیشہ بلند کرتے ہیں نا پاکستان، تو وہ کام ہمارے ہاں تو نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کی بات نہیں کرتا ہوں، نہیں پاکستان میں آپ کی بات نہیں کرتا ہوں، میں امریکہ بہادر کی بات کرتا ہوں. جی میں امریکہ بہادر کی بات کرتا ہوں کہ وہاں وہ کیوں خاموش ہے. اچھا، یہ آخری سوال لے لیں، ٹائم کم ہے. کو 3 بار ہٹایا، 3 بار نواز شریف کو ہٹایا، امریکہ کہاں تھا؟ جب مریم نواز جیل میں تھی تو امریکہ کہاں تھا؟ جب پریال تالپور جیل میں تھی تو امریکہ کہاں تھا؟ آخری سوال لے لیں. یہ جو 72 ارکان کو لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ اسمبلی میں واپس جائیں، آپ تیار ہیں اسمبلی میں قبول کرنے کے لیے PTI کے 72 ارکان کو استعفے وہ واپس لینے کے لیے؟ میرے خیال میں ارشاد صاحب میری بات سنیں. انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا؟ کس کے کہنے پہ استعفیٰ دیا؟ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کسی نے زبردستی ان سے لیے؟ اب یہ فیصلہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ بالکل ٹھیک ہے صاحب نے کرنا ہے. ابھی صاحب ٹائم ختم ہو گیا. کیا قانون کے مطابق آپ ان کو لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ بالکل ٹھیک. بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.